ماشاء اللہ یہ عرس منصوری بڑے تیز و احتشام کے ساتھ منعقد ہے اور اراکین عرس کمیٹی اور دیگر جو حضرات اس میں حصہ لیے ہیں بڑے مبارکباد ہیں اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اس ممبر رسول پر ایک سے ایک بڑی بڑی عظیم شخصیتیں جلوہ بار ہوئیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے مابین اس عظیم عبقری ذات جس کے قدم ناز کی برکت سے جس کی ذات کے توسل سے ہمیں ایمان اور یقین ملا، اسی ذات یعنی امام عشق و محبت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم و چراغ ہمارے مابین جلوہ بار ہیں۔ یہ مظہر حجت الاسلام ہیں، ان کی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کریں اور فیض حاصل کریں۔ حضرات، رات کا ایک بہت ہی حصہ گزر گیا جس میں بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اعظام بڑی پرمغز تقریریں، نصیحتیں اب تک سننے میں آئی، لیکن الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ مدظل النورانی نے ہر ایک کی جو ہے انہوں نے بڑے اچھے مدلل انداز میں تردید کی، ہم ان کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ لیکن آج خاص کر کے سرزمین کرناٹک کے جو حالات ہیں، جس طرح کے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، عجیب حالات ہمارے ہو چکے ہیں، اور خاص کر جہاں کثیر تعداد میں سنی بستے ہیں، اس علاقے کو یہ صلاح کلی لوگ، یہ گمراہ بددین لوگ ہمارے ایمان اور یقین کو چھیننے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح کے مولانا سلیم صاحب قبلہ نے، جو آپ کے جامعہ مسجد کے خطیب و امام، بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں، جو گمراہی، جو صلاح کلیت رونما ہو رہی ہے، اس کا تدارک بے حد ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ جس ذات، جو عظیم عبقری شخصیت جلوہ بار ہے، جو مظہر حجت الاسلام امام عشق و محبت کے چشم و چراغ، جو ممبر رسول پر جلوہ بار ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ذات بابرکت کے توسل سے ضرور ہمارے ایمان اور یقین میں ضرور بالیقین جو ہے پختگی ضرور آئے گی۔ حضرات، آج خاص کر کے تھوڑا میں ہمارے مادری زبان میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے ایرو غیرو لوگ جو ہے، چند ڈھول بجانے والے، انتڑیاں کھانے والے بیلان کے عجیب حالات پیدا کر چکے ہیں، اور خاص کر کے اہل حدیث ہو یا اہل خبیث ہو، یہ لوگ ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں جو ہے ہمارے اداروں کو بھیجنے کے بجائے ان کے مدرسوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں بہن جو ہے
خود جہنم کا راستہ ابھی سے تیار کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. یہ سب جہنم میں لے جانے والے لوگ ہیں. ان کے مدرسوں سے بچیں, ان کے مساجد سے بچیں, اور ہمارے مساجد میں ان خبیثوں کو آنے کی ہرگز اجازت نہ دیں. اگر یہ مسجد میں آ گئے تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا حضور سیدنا شمس العلماء اعلی حضرت سید پیر مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان, ان کی حیات طیبہ میں اور اب تک اگر کوئی بھی بھولے سے کہیں سے بھٹک کر اگر ہانگل کی کسی مسجد میں پہنچ جاتا, پہلے جم کے اسے مارتے ہیں, اچھا بھالے کو کوٹتے ہیں, اس کے بعد 3-4 مرتبہ جو ہے مسجد کو دھو ڈالتے ہیں. لیکن کیا یہاں الگ ماحول ہے ہمارے لوگوں کا. کاروبار بغیچے بڑے اچھا حفاظت کرتے ہیں ہم لوگ, لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کرتے. کہ آج الحمدللہ ہمارے یہاں کی انجمن کی بہت پراپرٹی ہے. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں وہ بڑے بڑے کالج یونیورسٹیاں کھول سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے ادھر کا رخ نہ کریں. اس لیے کہ آج کے ماحول میں ایمان بچانا بے حد ضروری ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ, اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان ہی سب کچھ ہے, اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. حضور کو اتنا دور و دراز کا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی بارگاہ میں کیا کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تمام دولتیں وہاں پر موجود, صرف ان کو یہاں پر جو کھینچ کے لائی ہے یہ ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں, صرف ایمان کی حفاظت کے لیے. تو آج بہت سے فتنے, بہت سے تحریکیں, بہت سے جماعتیں آج نمودار ہو چکی ہیں کہ بڑے بڑے اسکرینوں پر یہ دعوت اسلامی, مکار الیاس دن میں خواباں دیکھتا ہے, سائیکل چلاتے چلاتے خواباں دیکھنی شروع کرتا ہے. سائیکل چلاتے چلاتے بڑھتے بڑھتے ایک مسلمان خواب دیکھ لیتا ہے ان کا. وہ کون مسلمان کیا ہے اللہ جانے. اور ایسے پاکستانی جماعتوں سے دور رہنا چاہیے جس میں ایمان کا خطرہ. لیکن یہاں کے مبلغاں کیسے معلوم نہیں, لیکن ہنگل کے اطراف و اکناف جو مبلغاں ہیں ایک دم موڑکا جمانے والے, انہوں موڑکے کا کام کرنے والے, ہریا پیٹا بلے کا شروع کام. لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت والجماعت, ہمارے اکابرین علماء کرام جن جماعتوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں ان جماعتوں کا سہارا لے کے ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں. دارالہدا, ابو میاں, سید سراواں, ان کے ساتھ ان کے تعلقات, دارالہدا کے ساتھ ان کے تعلقات, منہاجیوں کے ساتھ ان کے تعلقات, کن کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں. وہابیوں کے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, پھر باہر آ کے سنیت کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ان کے فوٹواں دیکھ کر, ان کے ٹی ویاں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے یونچ. دوستو, میرے اکابر علماء دین شیخین کریمین حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس جماعت سے بچیں, ان تحریکوں سے بچیں. جتنے بھی تحریکیں ہیں آج دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں زیادہ حضور جلوہ بار, میں ہمیشہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بولتا ہوں. آج ہم سب کو حضرت کی سننا ہے, حضرت کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے ہوئے بتائے اصول و ضوابط پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. لیکن میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے, یہ جتنے بھی تحریکیں جماعتیں ہیں اور جتنے بھی مولائی وغیرہ فرقے جو آج نمودار ہو رہے ہیں, یہ سب کے سب دوستو ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور دوسرے ہمارے ماں باپ ایسے ہیں کون بھی مفت پڑھا رہا کہ بچوں کو بھیج چھوڑتے ہیں، مفت پڑھا رہا بس، یہ بہت اچھی پڑھائی ہو رہی، وہ ہو رہی، یہ ہو رہی۔ ہمارے مولانا کتا بھی پڑھا دے، ان کا دیکھتے ہیں، ان کا ڈسپلن، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اچھی ٹوپی ڈالتے ہیں، ڈال کو ہمارے ایمان کو ٹوپی ڈالے گی، ایمان لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں ہمارے۔ تو بڑے درد بھرے انداز میں آپ کے مولانا جامعہ مسجد کے خطیب و امام نے بڑے درد بھرے انداز میں نصیحت فرمائی ہے۔ دوستو، یہ شراڑ کپا ہمارا ہے، ہمارا علاقہ ہے۔ میں نوجوانوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ جماعت رضا کو قائم رکھیں اور حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور حضرت کے بیعت میں شامل ہو جائیں۔ اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کون سا بھی اچھی اسکول دکھ رہی، وہ دیکھو نہ کو، پڑھانے والا کون ہے وہ دیکھو۔ کیا شیطان پڑھا رہا، کیا سنی صحیح العقیدہ مولانا پڑھا رہا دیکھا؟ سمجھ گئے؟ اگر شیطان بہت بن سور کے آتا، ایک دم اچھے لباس پہن کے آتا، اچھے ٹوپیاں ڈالنے کا آتا تم نا، اس کے لباس پہ گون کو انہیں کیا سکھا رہا، انہیں کیسا ہے وہ دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم زیادہ کیا عرض کریں، حضرت جلوہ بار ہیں، جو کچھ ہے حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے، ہمارے ایمان و ایقان کی حفاظت کے لیے نظر کرم فرمائیں۔